جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی، شان رسالت اور کربلا کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور آپ حضرات الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. میری جو گفتگو آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے یا گونج رہی ہے؟ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. بتا دیں تاکہ وہ پھر صحیح ہو جائے، کیونکہ مجھے کچھ ایسا لگا اس لیے میں نے برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. تو یہ جو آپ کے سامنے آیت میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے آیا ہے، تمہارے درمیان سے آیا ہے، اور اس پر بہت کٹھن ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو جب تم لوگ مشکلات میں مبتلا ہوتے ہو. اور درود بھیجے محمد آل محمد. ٹھیک ہے، گونج ہو اس کی ایکو کو کم کر دیں، بالکل کوئی حرج نہیں. یہ جو بیان فرمایا کہ یہ رسول تم ہی میں سے آیا ہے، اس بات کو بیان کرنے کا مقصد اور مطلب جہاں تک ہم اپنی انسانی عقل کے مطابق تاریخ کو دیکھتے ہوئے، مکے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم جہاں تک جا سکتے تھے وہ بات ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی، اور جو میری گزارشات تھیں، معروضات تھیں، وہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً موجود ہیں. اور پھر اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سلسلے میں، اور پھر جناب مریم کی گفتگو جو ہوئی اس میں اشارہ کیا میں نے، اور پھر وہ باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک نبی کی والدہ ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں، لیکن پروردگار عالم گفتگو کر رہا. تو یہ دونوں ہستیاں مادر جناب موسیٰ، مادر جناب عیسیٰ، جناب مریم بنت عمران. یہ کیوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا؟ اس وجہ سے کہ آپ نبی کا نبی کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ کریں، اور ہر نبی کی ماں کا ایک اور نبی کی ماں کے ساتھ مقابلہ کریں. اگر خاندان بہترین ہے، اگر اجداد بہترین ہے، اگر نسل ابراہیمی سے ہیں رسول خدا، اگر وہ تمام فضیلتیں ہیں کہ جو معجزات رونما ہوئے، وہ تمام معجزات کس کی وجہ سے رونما ہوئے ولادت کے وقت؟ ختمی مرتبت کی ولادت کی وجہ سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر معجزہ ہمارے نبی کا اعلیٰ اور عرفہ ہو؟ اور قرآن میں ہمیں مثال ملے کہ جو نبی پیغمبر اکرم سے ادنا ہے اس کی مادر گرامی کے ساتھ خدا گفتگو کرے، جبکہ وہ ماں پیغمبر نہ ہو، اور پھر اس کے بعد نبی کی جناب موسیٰ کی پرورش کا انتظام اس طرح سے کیا جائے کہ ادھر جناب آسیہ، ادھر خود جناب موسیٰ کی ماں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پروردگار عالم ماں باپ کو وہ ماں باپ قرار دے کہ جب کل نبی کریم نوجوانی یا لڑکپن کی عمر میں گلی کوچے میں نکلیں، اور پھر کل جب کہیں کہ دیکھو اچھی باتوں کی طرف آؤ، تو لوگ انگلی اٹھا کر کہیں کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لو پھر ہم سے بات کرنا.
تو سلسلہ یہ بڑا عجیب ہے، اور یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس کے اندر محبت الہی کی بات کی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو اللہ سے کے محب ہو، اللہ سے محبت ہے، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو شان رسالت کے عنوان سے اس سے عظیم آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہاں پر شان رسالت کس عنوان سے بیان کی گئی ہے کہ جس رسول کی پیروی میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو حبیب خدا بنا دے، جس رسول کے اعمال میں، کردار میں یہ طاقت ہے کہ آپ اس رسول کو دیکھ کر ہر کام کریں۔ توجہ کیجئے گا، پوچھیں نہیں آپ یا رسول اللہ یہ کیوں، وہ کیوں، آپ سے بھول چوک تو نہیں ہو گئی یا رسول اللہ، آپ سے نسیان تو نہیں ہو گیا یا رسول اللہ، غلطی تو یا رسول اللہ، یہ آپ کو بچپن کی تعلیم و تربیت کا اثر تو نہیں ہے کہ جو ابھی تک آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ پروردگار نے کہا دیکھو اس رسول کے اوپر نہ بچپن کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے، کیونکہ یہ کسی کے پاس اس نے زانو تلمس، کسی کی شاگردی کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اس رسول کا ہر عمل اس قابل تم کو بناتا ہے کہ تم خدا تک نہیں پہنچتے، خدا کی محبت تم تک پہنچتی۔ فرق دیکھیے آپ، تو جب رسول ایسا، یہ شان رسالت ایک طرح کی، کہ اب یہاں پر شان رسالت کس عنوان سے بیان کی گئی کہ امتیوں کا تعلق رسول کے ساتھ کیسا ہے، کہ امتی جو رسول کی اتباع کرنے لگے وہ رسول کے مرحلے پر پہنچ جائے۔ یہ جملہ بڑا عجیب کہا، آپ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن ذرا صبر۔ پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کھڑے ہوئے اور کس کا ہاتھ پکڑ کے؟ اس کا ہاتھ کہ جس نے پہاڑ کی چوٹی کو سر کیا۔ آپ میں کیا فرق، آپ بھی پہاڑ کی چوٹی پہ، ہم بھی پہاڑ کی چوٹی پہ۔ وہ کہ سرکار میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میں جب ہاتھ چھوڑ دوں گا تو آپ لڑکتے ہوئے نیچے گریں گے۔ بچے بھی بیٹھے، ہوائی جہاز اڑتا ہے 20,000 فٹ کی بلندی پر، 30,000 فٹ کی بلندی پر، آپ پائلٹ سے جا کر کہیں کیا کمال کر لیا آپ نے، آپ 30,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز کو لے آئے، آپ بھی 30,000 فٹ کی بلندی پہ، آپ مسافر ہیں کرسی پہ بیٹھے، ہم بھی 30,000 فٹ کی بلندی پہ، تو پائلٹ مسکرا کر کہے گا فرق ہے، اگر میں بٹن دبا دوں تو آپ 30,000 فٹ کی بلندی پہ نہیں رہ سکتے۔ اپنے آپ کو میرے ساتھ دے کر یہ مت سمجھیے کہ آپ مجھ جیسے ہو گئے۔ لہذا شان رسالت یہ ہے، اور کہ یہ سنگ مرمر کا فرش کہے اس بلب سے، اس قمقمے سے، اور تم بھی روشن ہو ہم بھی روشن ہیں، یہ بلب کہے گا ابھی اگر میں بجھ جاؤں تو تجھے کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی شان رسالت کے سلسلے میں، اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہ شان رسالت دیکھیے کس سطح پر جا کر پروردگار عالم نبی کریم کو تحفے عطا کیے اس نے۔ حبیب، اب یہ میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوڑو خدا کو نا، تم نبی کریم کے پاس آ جاؤ، ان کے پاس آ گئے خدا کے پاس۔ مسائل بڑے ہیں تو میں مسلسل مثالیں دے رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فجر کی، اور ٹھیک ہے پڑھ دی، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے، غلط ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو جو نماز قبول نہیں ہو سکتی آپ کی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر، تو آپ کی روح اگر محمد مصطفیٰ سے منہ موڑ دے، خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہے، سفید کپڑے پہنے، مشک کی خوشبو لگائی، بہترین پانی سے غسل کیا، صاف و ستھرے ہو کر، لیکن آپ نے کعبے کی طرف پیٹ کر لی، مولانا نماز صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے۔ کیوں؟ کعبے کی طرف پیٹ کر، کعبہ ایک پتھر کی دیوار تو ہے، پیٹ کر لیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی منہ کرو خدا ہر طرف ہے۔ تو خانہ کعبہ یہ سب تکلفات ہیں مولویوں کے، چھوڑیے اس کو۔ آپ کیا کہیں گے کہ قرآن میں آیت آئی ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے؟ خدا نے کہا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اچھا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آپ نے، اور تمام کی تمام شرائط کو پورا کیا، لباس پاک و صاف، بدن پاک و صاف، وضو کیا، بہترین عطر لگایا، مشک کا، خانہ کعبہ کی طرف نماز بھی پڑھی رخ کر کے، لیکن دل میں محمد مصطفیٰ کے بارے میں نامناسب خیالات ہیں، یہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہو کھڑے ہو کر سرکار کے بارے میں غلط جذبات رکھتا ہو، اور یہاں دوسرا شخص پڑھ رہا ہو نماز کھڑے ہو کر جو سرکار دو عالم کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہو، دونوں کی نماز ظاہری لحاظ سے ایک ہے، فرق کہاں پر ہے؟ روح میں۔
روح مختلف ہے. اس کے دل میں سرکار کے بارے میں کینہ اور بغض ہے اور وہاں پر محبت ہی محبت. اچھا کتنا بغض اور کتنا کینہ ہو اس کو چھوڑ, رتی برابر بھی اگر آ جائے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے اچھا تو اب ہم یہاں پر بالآخر کیا کریں, سمجھ میں نہیں آ رہا, مولانا سمجھائیے بات کو. خانہ کعبہ کا رخ کریں, پیٹ کریں, محبت سرکار کی دل میں رکھیں. تو میں کہوں گا آپ سے دیکھیے کچھ نماز کی شرائط ہیں روحانی, کچھ ہیں ظاہری. ظاہری شرط یہ کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو, روحانی شرط یہ کہ دل میں سرکار کی محبت ہو. ظاہری شرطوں کی بھی آپ کو پیروی کرنی ہے اور باطنی شرطوں کی بھی آپ کو پیروی کرنی ہے, تب کہیں جا کر آپ رسول خدا کے پیروکار کہلائیں گے, ان کے ماننے والے کہلائیں گے. اب یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہمیں چاہنا ہے دن جلدی جلدی گزر رہے ہیں اور ہمیں اس شان رسالت کو ملانا ہے کربلا سے. تو سوال یہ ہے کہ کربلا میں شان رسالت کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ مولانا نے تو عجیب بات کہہ دی, شان رسالت کو ڈھونڈا جاتا ہے خود رسول کی ذات میں. موسیٰ علیہ السلام کی شان کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ خود ذات موسیٰ میں یا توریت میں. عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ ذات عیسیٰ علیہ السلام میں, ان کے معجزات میں یا انجیل میں. ہر نبی کے معجزات اس کی شان ہے, ہر نبی کی شخصیت اس نبی کی شان ہے, ہر نبی کے پاس جو علوم تھے وہ اس پیغمبر کی شان ہے. جب وہ پیغمبر چلا گیا تو وہ اپنی شان کو ساتھ لے کر چلا گیا. اب وہ تاریخ کے واقعات ہیں. کوئی حضرت عیسیٰ نہیں آ رہے چوتھے آسمان سے نیچے کے مردے کو زندہ کریں. تو کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ رسالت ختم ہو گئی ان کی. زندہ ہیں لیکن رسالت ختم ہو گئی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, اب بھی دوبارہ کر رہا ہوں دوسرے زاویے سے. وہ پیغمبر کہ جو حضرت عیسیٰ کی رسالت کو منسوخ کر دے زندہ ہونے کے باوجود, وہ پیغمبر آخری نبی حضرت الیاس زندہ ہیں, حضرت الیاس کی رسالت کو منسوخ کر دے. حضرت خضر زندہ ہیں, حضرت خضر کی رسالت کو منسوخ کر دے. 3 زندہ پیغمبر ہیں اور آپ کے پیغمبر جا چکے ہیں تہ خاک مٹی میں. اس کے باوجود بھی شریعت سید المرسلین میں طاقت یہ ہے کہ تینوں انبیاء کی شریعت کو منسوخ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو شان رسالت ہے نا ہمارے پیغمبر کی, یہ عیسیٰ کی شان رسالت کی طرح نہیں ہے, یہ موسیٰ کی شان رسالت کی طرح نہیں ہے. اس شان رسالت کو ڈھونڈنا پڑے گا قرآن کی روشنی میں کسی اور طرح سے. اور یہ کہاں تک جائے گی؟ کیونکہ شان رسالت مصطفی ہے, لہٰذا زبان مصطفیٰ بتائے گی کہ میری شان کے تسلسل کو کہاں ڈھونڈو. یہاں پر کوئی اور انسان یہاں پر دخل نہیں دے سکتا. لہٰذا شان رسالت آپ نے دیکھی کہ میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور سارے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر کل میں نے کہا کہ جس کے گناہ نہ ہوں گے اس کو کیا دے گا؟ جس کے گناہ ہیں ان کے گناہ معاف کر دے گا, جس کے گناہ نہیں ہیں ان کو کیا دے گا؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کو کیا دے گا, وہ کل بات ہو گئی کہ کس کو کس کا بھائی بنایا. رسالت کے بارے میں قرآن میں 2 طرز تفکر آپ کو ملیں گے. پیغمبروں کے بارے میں یہ بات ابھی نہیں ہو رہی کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا فکر ہے قرآن نے دی, جناب موسیٰ کے بارے میں, جناب آدم کے بارے میں. خود رسالت کے بارے میں ہمیشہ سے بشر کے ساتھ ایک مسئلہ رہا ہے. یہ بڑا شیطان ہے, یہ خامخواہ لانتے دیتا ہے ابلیس کو, لیکن سب سے بڑا شیطان خود بشر کے اندر چھپا ہوا ہے. اور قرآن کو جا کر دیکھیں آپ تو قرآن سے آپ کو میری اس بات کی سند مل جائے گی. 2 طرز تفکر کیا ہیں؟ پہلے ان 2 فکروں کو سمجھیے. قرآن انبیاء کے بارے میں 2 فکریں آپ کو دے رہا ہے کہ جو سماج کے لوگوں میں فکر ہے. تو قرآن تو آتا ہے نا ذکر کرنے کے لیے, قرآن نصیحت کے لیے. پہلی فکر قرآن جو دے رہا ہے, ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. خدا فرما رہا ہے کہ کس چیز نے روکا لوگوں کو اس بات سے کہ جب ہماری طرف سے پیغمبر ہدایت لے کر آئے تو یہ ایمان نہ لائیں. سوال کر رہا ہے خدا اور خود ہی جواب دے رہا ہے قرآن. ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى. لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ جب ہماری طرف سے انبیاء رسالت کا پیغام لے کر آئیں تو یہ انبیاء کی بات کو نہ مانیں کہ ہم ایمان نہیں لا رہے. الا ان قالوا, مگر یہ کہ ان کی ایک دلیل ہوتی تھی, وہ دلیل غلط ہے, وہ جواب غلط ہے کفار کا. لیکن خدا کہہ رہا ہے جب بھی ہمارا کوئی رسول آتا تھا یہ اس کے پیغام کو ٹھکراتے تھے اور یہ کہتے تھے, کیا کہتے تھے؟ ابعث اللہ بشرا رسولا. کیا اللہ کسی رسول کو انسان کو رسول بنا کے بھیجے گا؟ اچھا بشر کو خدا نے جواب دیا. قل, حبیب ان کو جواب تو دو ذرا. لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا من السماء ملکا رسولا. حبیب ان کو جواب دو کہ اگر زمین پر
فرشتے چل پھر رہے ہوتے، اگر اس زمین کے باسی اور باشندے رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے۔ تم انسان ہو لہذا تمہارے پاس انسان بھیجا۔ اس انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ اس انسان کی خصوصیت اب آپ سمجھیے کیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سب انسانی سانچے میں آئے، لیکن ان کی خصوصیت کیا ہوتی تھی؟ خوب توجہ کرنا میرے عزیزوں، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ کفار سے، منافقین سے، مشرکوں سے غلطی کیا ہوئی؟ وہ ہمیشہ آنے والے رسول کا وہ چہرہ دیکھتے تھے جو ان جیسا تھا۔ کل پیغمبر اکرم کا کیا جملہ ارشاد فرمایا پروردگار نے قرآن مجید میں کہ میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں، میرے کردار کو دیکھو کیا ہے۔ تو جب نبی کریم نے کہا کردار کو دیکھو میرا کیا ہے، میں تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، تو یہ سمجھے کہ نبی کریم ہر لحاظ سے ہم جیسے۔ بات یہ ہو رہی کہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں انسانی سانچے اور انسانی ڈھانچے میں، تمہارے سامنے میری زندگی ہے۔ اور پھر پروردگار فرمایا لوگوں کو روکا کس چیز نے کہ جب ہمارا رسول ان تک آئے تو وہ ایمان نہ لائیں، مگر ایک چیز نے، کہتے تھے بشر کو، انسان کو رسول بنا کر بھیجے گا۔ ابھی ان کو جواب دو کہ اگر زمین پر ملائکہ فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم بھی زمین پر ملائکہ کس کو بھیجتے؟ رسول کس کو بنا کر بھیجتے؟ ملائکہ کو۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے۔ اور پھر قرآن نے دوسرا جملہ کیا پیش کیا منافق کفار کا، مشرکین کا، کہ ما لہذا رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے رسول کہ یمشی فی الاسواق و یاکل، یہ کھانا بھی کھا رہا ہے اور بازاروں میں چل پھر رہا ہے، یہ کس طرح کا رسول ہے؟ تو جو چیز خدا نے رحمت بنا کر بھیجی اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ خدا نے انسانی سانچے میں کیوں بنا کر بھیجا کہ اے بشر تم بھی انسان ہو، ہمارا رسول بھی انسان ہے، اس کو دیکھ کر اپنی انسانیت کو درست کرو، اپنی انسانیت کو درست کرو۔ اگر یہ انسان نہ ہوتا، تم کہتے رسول خدا کی سنت نبی کریم کی کہ بھوکے رہو روزہ رکھو، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بتائے کہ مجھے بھوک لگتی ہے لیکن برداشت کرتا ہوں۔ اچھا نبی کریم آپ تو جہاد پہ چلے جائیں گے، آپ کو تلوار کا جب گھاؤ اور زخم لگے گا آپ کو تو تکلیف ہی نہیں ہوگی، آپ کے پاس تو معجزات ہیں، آپ تو فرشتے ہیں۔ نبی نے زخم اپنے دانت شہید کروائے، لبھائے مبارک شہید ہوئے، جسم پر زخم آئے احد میں، سمجھا دیا کہ دیکھو جس طرح تم کو زخم لگتے ہیں ہم کو بھی زخم لگتے ہیں، تمام تکلیفوں سے جن سے تم گزرتے ہو ہم ان تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ تو اب نبی کا اسٹیٹس کیا ہوا؟ اچھا دوسری آیت بھی پڑھ دوں پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں۔ وما قدر اللہ حق قدر، یہ آیت بڑی عجیب ہے، توجہ کیجئے گا۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہ کیا جملہ ہے؟ وما قدر اللہ حق قدر، میں نے اس کو آسان کر کے ترجمہ کیا، مفسرین نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر ای ما عرف اللہ حق معرفت، لوگوں نے اللہ کو صحیح سے نہیں پہچانا۔ تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، جملہ ذہن میں رکھیے گا، وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس قالو کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ پروردگار عالم نے، اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا۔ کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ کفار کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا، یہ کیا بات کی؟ خدا اس کام کو کہہ رہا ہے تم لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی۔ پروردگار یہ تیرے رسول کی رسالت کو ٹھکرا رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یعنی آپ توجہ کر رہے ہیں کہ دو طرز تفکر آئے، اللہ رسول بنا کر بھیجے گا انسان کو، وما قدر اللہ حق قدر ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ انسان پر اپنا پیغام نازل نہیں کرتا۔ تو خدا نے جواب کیا دیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، دیکھو یہ بتاؤ کہ موسیٰ پر اس کتاب کو کس نے نازل کیا کہ جو موسیٰ اپنے ساتھ لائے، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ اور پھر خدا نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے کاغذ پر پوری توریت کو لکھا اور پھر کچھ حصے کو ظاہر کیا، اکثر حصہ توریت کا چھپا گئے، اکثر حصہ توریت کا چھپا گئے۔ تو یہ جو اب آپ آج کل پنجتن کے نام توریت میں انجیل میں ڈھونڈتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت ساری توریت کو چھپا گئے۔ اور جب اگر آپ جا کر دیکھیں کتابوں کو تو اس نے پنجتن کا نام، طوفان نوح، کس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی، پنجتن کی حیثیت کیا ہے، پنجتن کا مرتبہ کیا ہے، کہ پروردگار عالم جو اشارہ کر رہا ہے تجعلونہ قراطیس، تم نے کرتاس کاغذوں کی صورت میں اس کو لکھا، تبدونہا کچھ ظاہر کیا، لوگوں کو دکھایا، وتخفون کثیرا اور کثیر کو چھپا لیا۔ اب طرز تفکر کا خلاصہ،
یہاں تک کس فکر کی بات کی, کس سوچ کی بات کی قرآن نے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے انسان کو پیغام دے کر بھیجا. ہٹو موسیٰ, تم جاؤ, کیا بات کر رہے ہو, ہم تم کو نہیں مان رہے, اللہ انسان کو بھیجے گا. یہ کیسا رسول ہے, بازار میں چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, یہ کیا مطلب؟ خدا کو کوئی اور نہیں بھیجا تھا, ملائکہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ سوچ سمجھے آپ, کفار کی سوچ سمجھے, یہ سوچ ہے کفار کی. دوسری سوچ انبیاء کے بارے میں خدا کی کیا ہے, پیغمبر اکرم کے بارے میں. آیت کو پھر دہرا رہا ہوں تاکہ پھر یہاں سے ایک دوبارہ بنیاد بنا کر بات کو آگے بڑھاؤں. خدا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اتنے بد نصیب ہو اے کفار, اے مشرکوں, کہ تم ہمارے رسول پر اعتراض کرتے ہو کہ اے رسول تم انسان ہو, کسی فرشتے کو بھیجو, ہم تمہاری بات نہیں مان رہے. اور ہم قرآن میں خدا اپنے رسول کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول میں طاقت یہ کہ اگر اس کی پیروی کرنے لگو تو ہماری محبت تمہیں ڈھونڈے گی. یہ دو سوچیں آپ سمجھو قرآن مجید میں. ایک سوچ کفار کی ہے کہ انسان ہے, ہٹاؤ موسیٰ کو, ہٹاؤ عیسیٰ کو, ہٹاؤ محمد مصطفیٰ کو, ہم بات نہیں مان رہے. خدا کہہ رہے تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو کہ ہمارے رسول کی بات نہیں مان رہے, تم کیا غضب کر رہے ہو, تم کون سا بھیانک جرم کر رہے ہو. یہ انسان ہے, ہم نے انسان کی صورت میں بھیجا, اس کو انسانی خصوصیات دے کر بھیجا. یہ تمہاری سوچ ہے. خدا فرما رہا ہے کہ اگر تم ہمارے حبیب کی اتباع کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے. تمہیں لازم نہیں کہ ہم سے محبت کرو, ہماری محبت تمہیں ڈھونڈے گی. تو اب آپ شان رسالت دیکھیے, عظمت رسالت, خدا کی زبانی, اور تنقیص اور نقص رسالت, رسالت کی مذمت, رسالت کی برائی کرنا, رسالت پر اعتراض کرنا مشرکین کی زبانی. یہ دو فکریں سمجھ میں آ گئی. اب سوال یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ نبی تو چلے گئے 10 ہجری میں, اب نبی کی پیروی کیسے ہو؟ آپ کے ہر آدمی کے پاس اپنے مفتی کی بات ہے, تو یہ مفتی کی بات ہے. ہر فرقے کا مفتی اپنے پاس رکھ کے اپنی بات, شیعہ ہو, سنی ہو, کسی بھی فرقے کا مفتی ہو, آپ مفتی ہیں نا, آپ 1,24,000 میں ہیں نہیں, آپ صحابی ہیں نہیں, آپ کو رسول خدا قرآن کا علم دے کر گئے نہیں, تو پھر آپ کی بات کیوں مانی جائے؟ مولانا کیا بات کر دی آپ نے, داڑھی ہے, پیشانی پر سجدے کا نشان ہے, مسجد میں آتے ہیں, حافظ ہے. میں نے کب کہا کہ یہ حافظ نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ یہ بے نمازی ہیں؟ میں نے کہا گناہ گار ہے. خدا نے بھائی اپنا پیغام بھیجا تھا نبی پر. مولانا یہ تفسیر پڑھیں, وہ تفسیر پڑھیں, وہ پڑھیں, یہ پڑھیں. میں کیوں پڑھوں تفسیر, میں قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ خدا نے قرآن بھیجا تھا, تفسیریں. اچھا وہ شیعہ مولوی کا قرآن کا ترجمہ, سنی مولوی کا, میں شیعہ سنی مولوی کا ترجمہ کیوں پڑھوں؟ خدا نے ترجمہ بھیجا تھا یا قرآن بھیجا تھا؟ تو سوال سارا یہ ہے کہ وہ جگہ بتائیے کہ جہاں پر رسول کے جانے کے بعد بھی, بھائی رسول اگر خصوصیت یہ ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو گے, اور جب اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا, تو اب رسول تو چلا گیا, آپ کس کی اتباع کریں گے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ رسول ہے سراج منیر, یعنی اگر کہیں پر اندھیرا دکھے, کہیں پر گمراہی کی تاریکی دکھے, تو وجود رسول کے ذریعے چراغ لے کر جاؤ اور اندھیرے میں جا کر دیکھو کہ کون غلط بات کہہ رہا ہے, کون صحیح بات کہہ رہا ہے. بھائی سراج منیر نہ آپ ہے, نہ میں ہوں, نہ میرے فرقے کا کوئی مفتی ہے, نہ آپ کے فرقے کا. مسلمانوں میں سے کسی فرقے کا مفتی سراج منیر نہیں ہے. تو جو ان مفتیوں کے ذریعے ہدایت کا چراغ لے کر جاتا ہے وہ خود بھی وہیں جائے گا اس کا مفتی. بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم کے بعد کس کی زبان پر اعتماد کریں. آپ 10 نام لیں گے, اور اگر تاریخ میں کہے کہ یہ جو 10 نام آپ نے لیے, 20 نام لیے, 50 نام لیے, 100 نام لیے بزرگ ہستیوں کے, ان 50 کے مقابلے میں انہی جیسی 50 ہستیاں کھڑی ہیں جو ان کی مخالف ہیں, اب تو مسئلہ پھنس جائے گا. آپ نے کہا کہ 50 صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے, 50 صحابہ کرام کہنے واجب نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ اچھا ہم ان صحابہ کی طرف چلے آئیں گے کہ جو کہتے ہیں واجب ہے, کیوں جائیں گے؟ خدا اپنے پیغمبر کو بھی بھیج رہا ہے جب, تو دلیل دے کے بھیج رہا ہے, آپ بغیر دلیل کے مان لیں. سراج منیر میرا دعویٰ یہ ہے کہ رسول خدا ہیں,
مولانا وہ حدیث، بھائی پھر وہی حدیث آپ کہتے ہیں، کل آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں حدیث. اب یہاں سے بہت تھکا دیا آپ کو، اب اس سے زیادہ میں تھکاؤں. تو رسول کے بعد جانے کے اب یہ کون سراج منیر ہے؟ مولانا قرآن نے تو کسی کو نہیں کہا سراج منیر. میں غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، قرآن نے کسی کو نہیں. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں سراج منیر ہوں تو اس میں یہ مرحلہ ہو کہ اتباع تام میں رسول اللہ ہو. کیا مطلب؟ مشکل لفظ ہے بچوں کے لیے. مکمل پیروی کرتا ہوں رسول خدا کی، کہ جو پہلے دن کی مجلس یاد ہے، آئینے والی ذات اور رسول کی تصویر اس میں دکھے. اگر رسول کی تصویر اس میں دکھے گی، یہ رسول نہیں ہے لیکن رسول کی تصویر اس میں دکھ رہی ہے، تو آپ اس آئینے کی پیروی کر سکتے ہیں. اچھا یہ کون کہے گا کہ اس میں رسول کی تصویر دکھ رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی آئینہ اپنے آپ کو یہ کہے گا مجھ میں ابلیس کی تصویر دکھ رہی ہے؟ اگر آئینہ، ہر آئینہ کہے گا بھائی گھبراؤ مت، یہ مجھ میں رسول کی تصویر ہے، تو آئینے کی زبانی آپ کہیں گے یا خدا کہے یا رسول کہے کہ بھائی اس آئینے کے پیچھے چلو پہلے دن تک؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اتباع تام ہو. اتباع تام کا مطلب میں نے کیا کہا؟ یعنی مکمل پیروکار ہو رسول کا، کہ ذرہ برابر اس کی ذات میں رسول کے کردار کے ساتھ فرق نہ پایا جائے. مثال دے رہا ہوں، بچوں کے جڑواں بھائی ہوتے ہیں، ایک سیب ہے ایک درخت کا لال، آپ نے آدھا کیا جوڑا، ہاں یہ دونوں حصے اسی کے، یہ سیب اس کا حصہ، یہ سیب ایک ہی درخت سے ایک ہی جگہ سے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر وہ سراج منیر ہو. کس کے حکم سے؟ رسول خدا کے. کیسے ہو سکتا ہے سراج منیر رسول خدا کے حکم سے؟ میں کہوں گا قرآن کہہ رہا ہے، لفظ استعمال نہیں کر رہا قرآن سراج منیر کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اتباع، مکمل اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. جب اللہ اس سے محبت کرے گا تو اب میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں یہ اگرچہ رسول نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت کا مالک تو ہے، یہ مجھے خدا کی محبت تک لے کے جائے گا. اب پھر وہی سوال آن پڑا کہ پتہ کیسے لگے کہ یہ برادر مومن اللہ کے سچے رسول خدا کے سچے پیروکار ہیں، یا یہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں پیروکار سچا ہوں. پھر مصیبت آن پڑی، پھر جائیے رسول خدا سے پوچھیے تو کریں گے کیا؟ حل اس کا کیا ہے؟ پہلی شرط تو بتا دی کہ اتباع تام ہو. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس سے پوچھنے جائیں کوئی بات تو اس کی زبان ایسی ہو کہ واضح بیان کرے. ایک شخص رسول خدا کا مکمل پیروکار ہے، بڑا نیک صحابی ہے، بڑا بہترین صحابی، لیکن اس کو آپ کی زبان نہیں آتی، یا اگر آتی بھی اس کو آپ کی زبان اردو، تو وہ گفتگو کرتے نا بیان صحیح نہیں ہے اس کے پاس. ہے نا بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کا، ان کے پاس نہیں جائیں گے ان کے پاس، یہ بھی ایم ایس سی ہے میتھمیٹکس میں، یہ بھی کیوں؟ ان کا بیان اچھا نہیں ہے، ایکسپلینیشن صحیح نہیں دے پاتے. اچھا یہ کبھی کبھی اپنی طرف سے باتیں ڈال دیتے ہیں سمجھانے کی، تو زبان اس کی صحیح ہونی چاہیے. اور پہلی چیز کیا؟ اتباع تام. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ہونی چاہیے کہ جس کو رسول کے بعد آپ اپنے آگے چلائیں اور خود اس کے پیچھے چلیں. تو اب اتباع تام، کیا میں یہ کہوں کہ پنجتن کی ذات میں اتباع تام ہے؟ نہیں، میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتا. میں یہ نہیں کہوں گا. اتباع تام تو اس میں ہے جو رسول کو دیکھ کر ایمان لایا ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. لہٰذا یہاں جو گفتگو ہماری آگے بڑھ رہی ہے خوب توجہ کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام حسن امام حسین اتباع کامل کے مرحلے پر ہیں، جو دیکھ کر عمل کو کرے وہ اتباع کامل کے مرحلے پر ہے. جو غیر تھا اٹھ کر آیا فارس سے، وہ ہوا منا اہل البیت. سلمان منا اہل البیت، سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے ہے، کیونکہ آیا اتنی دور سے اٹھ کر دنیا کی خاک چھانی، ظلم برداشت کیا، لوگوں نے زد و کوب کیا، مارا پیٹا، ظلم کیے، لیکن سلمان فارسی کسی طرح سے اپنے آپ کو پہنچا دیا نبی کریم کے پاس اور اتباع تام کیا، یہاں تک کہ منا اہل البیت ہو گئے. یہ وہاں سے آئے تھے، غیر تھے، اتباع تام کی بنیاد پر منا اہل البیت ہوئے.
تو جو خود اہل بیت ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ یہ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، تو اہل بیت کی جب میں بات کروں تو اتباع تام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اہل بیت کی جب بات کر رہا ہوں تو یہ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول خدا نے یہ جملہ فرمایا کہ انہم منی وانا منہم. جب علی، فاطمہ، حسن، حسین کی بات کرو تو یہ مت کہنا کہ جو رسول کرتے تھے وہی یہ کرتے تھے، بلکہ یہ کہو جو رسول نے خود ان کے بارے میں کہا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو آئینہ ہے، یہ جو ذات امیر المومنین ہے، یہ جو ذات جناب سیدہ ہے، یہ جو ذات امام حسن امام حسین ہے، ان کی اتباع کیسی ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے، یہ رسول کی حقیقت کا حصہ ہے. اتباع دیکھ کر وہ کرے جو غیر ہو، بیچارہ 10 20 30 40 50 نہ جانے کتنے سال تک اپنی پیشانی کو رگڑتا رہا بتوں کے سامنے، اللہ نے توفیق دی، گناہ معاف کرے گا اللہ اس کے، جنت میں بھائی آپ کو، میں کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، آج میں نماز پڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، گناہ معاف کرے گا. 10 20 سال تک آپ یا میں کوئی بھی مثلا مثال دے رہا ہوں بتوں کی پرستش کرتا رہا، ہم نے سنا واز سنا مولانا کا بتوں کی پرستش چھوڑ دی، اب اللہ انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا، خدا معاف کرنے والا ہے. اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی کہ پنجتن کے بارے میں کبھی بات مت کی جگہ مکمل سنت پر عمل کیا. پنجتن سنت پر عمل نہیں کرتے، سنت پر عمل وہ کرے جو دیکھ کر کرے. یہ حقیقت مصطفیٰ کا حصہ ہے. تو پہلی بات یہ کہ پنجتن حقیقت مصطفیٰ ہے. تمام علماء اسلام کو دیکھ لیجئے سوائے 4 ہستیوں کے، سیدہ، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، اور کسی کے بارے میں بات نہیں کی. اور اگر باقی کل امیر المومنین کی جانب اشارہ ہوا، بات گزری. اب چلیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کہ ان کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ نبی کریم، میں نے کیا کہا تھا، سب سے پہلے ذات ایسی ذات ہو کہ جو رسول کی ذات کی تصویر دکھائے. امہات المومنین سے حدیث ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ما رأینا، ہم نے نہیں دیکھا، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کے بعد، اصدق لہجۃ من فاطمہ، ہم نے رسول کے بعد فاطمہ سے زیادہ سچائی کسی کی زبان میں نہیں دیکھی. زبان فاطمہ، یہ ام المومنین فرما رہی ہیں، وہ بی بی، وہ خاتون، وہ شہزاد، وہ ہستی کہ جو رسول خدا کے ساتھ مسلسل رہی، ایک گھر میں رہی، زوجہ ہیں، وہ یہ بیان فرما رہی ہیں. اور جناب سیدہ کے بارے میں خود رسول خدا نے کیا فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضا لرضاها. یہ تو بات تھی ظاہری انداز کی کہ جب سیدہ کی لسان مبارک حرکت میں آتی ہے، جب جناب سیدہ کی زبان مبارک گفتگو فرماتی ہیں تو سوائے سچائی کے کوئی اور بات وہاں سے نہیں نکلتی. اور اگر رسول کے بعد سچائی کو دیکھنا ہے جانے کے بعد تو سیدہ کی سچائی کو دیکھو. یہ ہے ظاہری خصوصیت. اب چلیے روح جناب سیدہ کی طرف کہ رسول خدا کیا فرمانے، فرمانے ان اللہ یغضب لغضبها ویرضا لرضاها. رضا کسے کہتے ہیں؟ خوشحالی، رضامندی. غضب کسے کہتے ہیں؟ غصے کو، تحش کو، جلال کو. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ انسان کی روح میں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، چہرے پر نہیں لکھا ہوا تھا آپ کے، یہ روح میں آتا ہے غصہ آپ کے. کہتے ہیں میں راضی ہوں اس کام سے، بڑا اچھا کام کیا، رضامندی. تو یہ روح کے اندر ہے. یہ تو بات تھی جناب سیدہ کی زبان مبارک کی. اب چلیے ذرا روح کی جانب جناب سیدہ کی. تو یہاں پر اب جب زبان کی بات تھی، ام المومنین چونکہ ظاہر دیکھ سکتی ہیں اس لیے ظاہر پر گفتگو کی. رسول باطن دیکھ سکتے ہیں اس لیے باطن سیدہ پر گفتگو کی. کیا فرمایا؟ ان اللہ یغضب لغضبها. دیکھو جب فاطمہ غضبناک ہو تو خدا غضبناک ہوتا ہے، اور جب فاطمہ رضامند ہو تو خدا رضامند ہوتا ہے. یعنی دیکھو اپنے آپ کو ذات فاطمہ سے متصل رکھنا اور مرضی کو فاطمہ کی دیکھتے رہنا، کیونکہ اس مرضی کے ذریعے خدا کی مرضی پتہ چلے گی. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کون
ہستیاں ہیں یہ پنجتن. قرآن میں خدا فرما رہا ہے جو بت پرستی کے بعد آ کر مسلمان ہوئے, اتباع کی, خدا ان کے گناہ بخش دے گا. تو یہ بتائیے کہ جن کی ذات خدا کی ذات کے ساتھ متصل ہو, جن کی خوشحالی اور غمی, جن کی ناراضگی اور خوشحالی خدا کی ناراضگی ہو, یعنی جب یہ ناراض ہو تب خدا ناراض ہوتا ہے, جب یہ خوش ہو تو خدا خوش ہوتا ہے. یعنی خدا نے اپنی مرضی رکھ دی جناب سیدہ کے پاس. کوئی اپنی اہم ترین چیز کب کس کو دے کر جاتا ہے؟ آپ کے پاس قیمتی ترین چیز ہے, جب آپ گھر سے جا رہے ہیں, آپ کے گھر میں خواتین کا سونا ہے, روپیہ پیسہ کرنسی ہے, نہ جانے اور قیمتی چیزیں, تو جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہو اس پر دیتے ہیں. اچھا ایک آدمی پر آپ کو اعتماد ہے لیکن نفرت بھی بڑی ہے, دوسرے آدمی پر آپ کو اعتماد بھی محبت بھی بہت ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ ہے تو امانت دار یہ بھی, لیکن اس سے مجھے ذرا نفرت سی ہے. وہ جو رہتے ہیں نا صاحب, ان سے محبت بھی ہے بڑی اور امین بھی ہے, تو ان کو دے دینا کیا فائدہ سفر پہ جائیں شک ہو. تو خدا اپنی رضایت اور اپنا غضب فاطمہ کو عطا کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا فاطمہ سے محبت بھی کرتا ہے, اعتماد بھی کرتا ہے. تو جب خدا فاطمہ پر اعتماد کر رہا ہے تو امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بھی فاطمہ کی سیرت پر اعتماد کرے, فاطمہ کے مودت پر اعتماد کرے, جناب سیدہ کی مرضی کے تابع رہے, جناب سیدہ کی بارگاہ میں عقیدت اور احترام کے ساتھ ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھے. تو جب رسول خدا, مولانا یہ تو آیت نہیں تھی, یہ تو حدیث تھی, تو بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن خود کب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر کی آیت, جو اللہ کا رسول دے اس کو لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اگر قرآن کافی ہوتا تو خدا کہتا ہے جو آیت قرآن کی اللہ کا رسول دے اس کو لے لو, اور جس آیت سے روک دے اس سے رک جاؤ. خدا کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول. تو یہ شان رسالت کا دوسرا پہلو آپ نے دیکھا. پہلا پہلو وہ تھا کہ ہمارے رسول کی اتباع کرو, ہم تم سے محبت کریں گے. دوسرا پہلو یہ کہ جو رسول دے وہ دے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. پروردگار ہمیں نہیں پتا کہ جو تیرا رسول ہم کو دے رہا ہے یہ تیری مرضی کے مطابق عطا کر رہا ہے, تو راضی ہے کہ نہیں ہے, تو خوش ہے کہ نہیں ہے, تو ناراض ہے کہ نہیں ہے. خدا کہے گا میں نے اپنی مرضی دے دی اپنے ختمی مرتبت کو, حبیب خدا کو, اب میری مرضی کو مت ڈھونڈو. جہاں جہاں میرا رسول تم سے راضی نظر آئے سمجھنا کہ میں راضی, جہاں رسول ناراض نظر آئے سمجھنا کہ میں ناراضی. اور یہی سلسلہ چلا پنجتن کی ذات میں, گرو میرے پنجتن کی بارگاہ میں. ید الشہداء اور امام مجتبیٰ یعنی سبط اکبر اور سبط اصغر, جن کو آپ کہتے ہیں بڑے شہزادے اور چھوٹے شہزادے, یعنی جناب امام حسن اور جناب امام حسین. ان کی حدیث آپ کو پتہ ہے, میں اشارے میں بتا رہا ہوں تاکہ گفتگو سے ربط مسلسل ہو جائے, تسلسل پیدا ہو جائے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت, یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی کیا مطلب دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب میں نہیں بتاؤں گا اب زیادہ, اس سے بات کو میں لے کے چلتا ہوں زبان کی طرف کہ زبان کیسی ہو. پہلی شرط تو یہ تھی کہ روح ایسی ہو, عمل ایسا ہو. دوسری چیز میں نے کیا بتائی کہ زبان ایسی ہو کہ بات کو واضح کر سکے. زبان کی سچائی کی ضمانت کون لے؟ خدا لے, پیغمبر لے. تو زبان کی سچائی کی ضمانت آپ کو دکھے گی جناب سیدہ کی, امیر المومنین کی, امام حسن امام حسین کی. کہاں پر؟ مباہلے کے میدان میں. دیکھو اے علی, اے سیدہ, اے حسن, اے حسین, اذا دعوت فامنوا, جب میں مباہلے کی بددعا کروں نا کہ یہ جو ہمارے سامنے کھڑے نصارہ نجران کہ ان پر خدا کا عذاب آئے, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, تو جب میں دعا کروں تو اے حسن, اے حسین, اے سیدہ, اے علی, تم آمین کہنا. یہ زبان ہے کون سی کہ جس آمین کی ضرورت رسول خدا کی دعا کو. اس کا مطلب بات ساری یہ ہے, بات یہاں پر کوئی کہ اگر رسول کو دعا کی ضرورت ہو, جناب موسیٰ دعا کریں قبول ہو جائے گی, رسول خدا دعا کریں بھائی چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا, پتھر اٹھائے کلمہ پڑھنے لگے. یہ آج یہاں پہ کیا ہوا ہے؟
کہ جب میں دعا کروں تم آمین کہتے. یہ چاند کو 2 ٹکڑے وقت کہتے وقت کیوں نہیں کہا کہ علی دیکھو میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں, دعا جب کروں تو تم آمین کہنا. میں کلمہ تم کہنا کہ یا رسول اللہ ہم دعا مانگے, کلمہ پتھر آپ کے ہاتھ میں آئے, کلمہ پڑھنے لگے. یہ ہوئے نا واقعات سارے. اس وقت کیوں نہیں کہا, اب کیوں کہا؟ نبی کا روزہ ہے اور نبی نے مانگا تھا, نبی نے مانگا تھا خدا سے ایک ناصر. تو شاید سرکار رسالت میں آپ جواب دیں جو میں اپنی ناقص عقل کے ذریعے سمجھ سکتا ہوں قرآن کی آیت کے لفظ کو دیکھ کر, کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ زبان کی سچائی کی بات ہو رہی ہے. جب کہا کہ نبی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, آیت آپ کے سامنے میں آیت پڑھ دیں, وقت نہیں لگانا چاہتا, اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو, خواتین کو لاؤ, اپنی جانوں کو لاؤ. رسول جن کو لے کر گئے مباہلے کے میدان میں آپ کے سامنے ہیں, سب کو لے کر آؤ. تو خدا کا یہ حکم بتا رہا ہے کہ نبی آج وہ مرحلہ ہے کہ جب زبانوں کی طہارت کو آشکار ہونا ہے. آج زبان کی طہارت. کل تک جب کفار آئے تھے کہ پتھر اٹھاؤ, پتھر کلمہ پڑھے, کل تک تمہاری رسالت کی عظمت کو آشکار ہونا تھا. تم نے پتھر اٹھایا, پتھر کلمہ پڑھنے لگے, پتہ لگ گیا. تم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن دیکھو ہم نے آیت میں کہا نا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنے بچوں کو لاؤ, اپنی جانوں کو لاؤ. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زبان کے ساتھ ساتھ جتنی زبانوں کی طہارت جڑی ہوئی ہے آج ان کے آشکار ہونے کا دن ہے. ورنہ رسول خدا کو کسی کی آمین کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ رسول خدا کو کیا جناب سیدہ چاہیں ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی بھی معجزہ دکھا دیں, 60 برس کے مولا حسن کوئی معجزہ دکھا دیں, 6 برس کے امام حسین کوئی معجزہ دکھا دیں. بھائی جب یہ 6 اور 60 برس کے دونوں نواسے 6-60 برس کی عمر میں اپنے نانا سے جنت کے جوانوں کے سردار کا خطاب پا سکتے ہیں, تو پھر بات رہ کیا گئی, جنت ملتی ہے تقوی کے بعد, جنت ملتی ہے اتباع کے بعد. یا رسول اللہ ذرا رک تو جائیے, ابھی حسن مجتبیٰ کی شہادت میں کئی برس باقی ہیں, حسین کی کربلا میں کئی برس باقی ہیں. 6 برس کا حسین ہے, 60 برس کا حسن, اور آپ کہہ رہے جنت کے جوانوں کا سردار. ابھی تو ان دونوں نواسوں کو نماز روزے کی شعور بھی نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, امتیاز نہیں ہے. آپ نے کہہ کیسے دیا, کیونکہ جنت ملتی ہے عبادت کی بنیاد پر, جنت ملتی ہے تقوی کی بنیاد پر. جواب کیا آئے گا, تقوی اور عمل کی بنیاد پر جنت اس کو ملتی ہے, اور تقوی کو اس کے انتظار کیا جاتا ہے کہ جو دیکھ کر سیکھ کر عمل کریں گے حقیقت رسالت کا حصہ ہے. بتا دیا انہم منی وانا منہم. اب ان کو دیکھ کر رسالت کے طور طریقے سیکھیے. اور زبان کی جب بات آئی, کہا کہ دیکھو جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. تو اب آپ رسول کے بعد اگر جائیں کسی کے دروازے پر تو ایک ہی دروازہ ہے, وہ ہے در سیدہ. اور آپ مزید آیت کو سن لیجئے, آیت کا جملہ کیا, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم اللہ کی لعنت کو رکھیں گے جھوٹوں پر, دعا نہیں کریں گے. فَنَجْعَلْ ہم رکھیں گے, یعنی ان کے عمل میں طاقت کتنی ہے کہ یہ جہاں چاہیں خدا کی لعنت کو رکھ دیں. یہ رسول کی بات ہو رہی تھی, سمجھ میں آ جاتی سیدہ بھی اسی مقام پر ہے, علی بھی اسی مقام پر ہے, حسن بھی اسی مقام پر ہے, حسین بھی اسی مقام پر ہے. اگر نہ ہوتے تو آیت کا لفظ جمع کا نہ ہوتا, مفرد کا ہوتا. فرماتی آیت حبیب کہنا اجعل لعنت اللہ, میں رکھوں گا لعنت خدا کو کاذبین پر. فرمایا ہم سب مل کر رکھیں گے, یعنی خدا کی لعنت جو نصارہ نجران پر آتی, نبی کی زبان کا بھی دخل ہوتا, فاطمہ کی لسان مبارک کا بھی دخل ہوتا, حسن حسین کی زبان کا بھی دخل ہوتا, علی کی زبان کا بھی دخل ہوتا. خدا اس آیت مبارکہ کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ ان کی زبان طیب و طاہر ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو ان کے سامنے آ رہا ہے شان رسالت, یہاں آ کر سمجھ میں آئے گی. اب آپ قرآن کو مت کھولیے کہ حسین حق پر ہیں کہ یا پسر سعد حق پر ہے. کربلا میں جا کر قرآن کو مت کھولو. خالق کو استعداد بھی ہے, برائے ناز 72 کیے
حر کی سیرت کو دیکھیے. کہا کہ کل کیا کرو گے صبح کو؟ کہا حسین بیعت کرنے سے انکار کر رہا ہے. میں ان کی گفتگو بتا رہا ہوں. کہا کہ تو کیا کہا قتل کریں گے؟ کہا قتل کرو گے؟ بھائی یہ تو حکومت، یہ جو خلیفہ کا مخالف ہے حسین، تو امیر المومنین کا مخالف ہے. دمشق میں امیر المومنین تشریف فرما، یہ قتل کریں گے صبح. کہا فرزند رسول کو قتل کرو گے؟ پھر حر میں کوئی تفسیر کھول کے نہیں دیکھی، سوچ دیکھیے. گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے لائے اور خود آئے، بیٹے کو لائے، بھائی کو لائے، غلام کو لائے، کل 5 افراد مل کر حر کے ساتھ آئے. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں نا پہلے اشرے میں، حر استعارہ ہے، حر اشارہ ہے، حر ایک نشان ہے کہ جو حسین ابن علی کی حقانیت کے ایک دوسرے زاویے سے سمجھاتی ہے کہ جب حسین کے سامنے کوئی بھی ہو، حسن کے سامنے کوئی بھی ہو، جناب امیر اور پنجتن کے سامنے کوئی بھی ہو، پھر قرآن کھول کے مت دیکھنا کہ کیا علی بن ابی طالب، کیا سید، یہ خود بولتا ہوا قرآن ہے، یہ قرآن ناطق ہے، رسول خدا ان کی قرآن کی ضمانت دے رہے ہیں. جہاں پر جو یہ بات کہتے ہیں وہ حق ہے. لہٰذا یہ اب یہاں پر اب آپ کی سمجھ میں آئی شان رسالت کہ کربلا میں حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اچھا حسین نے جنگ کی، حسین کیوں لائے کس کو؟ حسین نے 13 سال کے بچے کو کیوں میدان میں بھیجا؟ یہ اپنی بہنوں کو ساتھ کیوں لائے؟ حسین کو تو پتا تھا کہ یہ سیدانیاں ہیں، بلوہ عام میں سے کچھ تمام مسائل. حسین حکم خدا کے پابند ہیں، بلکہ حسین خود امر الہی ہے، حسین خود حکم خدا ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو حسین ابن علی کی زبان سے نکلا وہ حق ہے، حسین ابن علی مالک لعنت الہی ہے، حسین ابن علی مالک رحمت الہی ہے، کہ درود پڑھیں محمد آل محمد پر. میر انیس کے 2 شعر میں سنا دوں آپ کو میر انیس کے. انیس فرماتے امام حسین کے بارے میں کہ گر وہ قوی ضعیف سے کارے جدال میں. حسین اگر کسی کمزور سے کہے کہ تم جا کر لڑو، کہہ دے. گر وہ قوی ضعیف سے کارے جدال میں. حسین کسی کمزور سے کہے کہ جا کر تم کائنات کے طاقتور ترین آدمی سے لڑ لو. کمزور سے، منحنی سے، لاغر اندام. گر وہ قوی ضعیف سے کارے جدال لے، روبا جا کے شیر کی آنکھیں نکالے. لومڑی بھی جائے اور شیر کی آنکھیں نکالے. یہ تو زبان حسین. اب حسین ابن علی کی آنکھوں کے بارے میں فرماتے وہ 2-3 بندے بڑے کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے، یہ ہے سب کو چشمداش کے نور خدا ہے، یہ پردے نہ کیوں ساتھ کے نور خدا ہے، یہ اور سب کو چشمداش کے 2-3-4 بندے اس وقت میں نہیں سنانا چاہتا، بڑی تقریر کہیں اور چلی جائے گی. انہی 3 بندوں میں سے ایک دوسرے بند کا آخری شعر آپ کو سنا. جی پڑھنے دے. تھوڑا سا آپ اس فضا میں آ جائیں تو میں ایک بن کے خود 4 شعر سنا دوں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ عین کہتے ہیں ابھی میں آنکھ کو کہتے ہیں، اگر حسین کی آنکھوں کو عین کہو، آنکھ کہو تو غلطی ہے. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ پردے نہ کیوں ساتھ کہ نور خدا ہے. یہ ہے سب کو چشم داشت کہ عین عطا ہے. یہ سب لالچ سے حسین کی آنکھوں کی طرف دیکھیں کہ حسین کی آنکھیں جس کو محبت سے دیکھیں اس کو عطا ہی عطا ہے. سب کو چشم داشت کہ عین عطا ہے. یہ اور پھر اسی سلسلے کا آخری جو اسی بند کا آخری شعر وہ میں نے پڑھا، آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ درود پڑھیں محمد آل محمد. آپ کی واہ میں
اس بھائی نے تو اپنا شعر پڑھ لیا لیکن اتنے جذبے سے پڑھا کہ میں میر انیس کا وہ شعر بھول گیا. درود پڑھنے ذرا محمد. ٹھیک ہے پڑھنے. آخر میں فرماتے ہیں سرخوش ہے جان ان کی جو الفت کا پی گیا. وہ ایک عجیب بے خودی کی کیفیت میں آ جاتا ہے جو حسین ابن علی کی آنکھوں کی الفت کا جام پی جائے. سرخوش ہے جان ان کی جو الفت کا پی گیا. یہ حسین کی آنکھوں سے محبت کرنے والی کی صفت ہے کہ وہ ایک کیف و سرور اور مستی اور بے خودی کی کیفیت میں آ جاتا ہے. سرخوش ہے جان ان کی جو الفت کا پی گیا. خود حسین ابن علی کی آنکھوں کی کیفیت کیا ہے بتا رہے ہیں. جو حسین کی آنکھوں سے محبت کرے اس کی کیفیت کیا ہے اور خود مولا حسین کی آنکھوں کی کیفیت کیا ہے. فرماتے ہیں سرخوش ہے جان ان کی جو الفت کا پی گیا. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. یعنی حسین محبت سے کسی کو دیکھ لیں بس وہ زندہ ہو گیا. تو حسین نے محبت سے کس کو دیکھا؟ حسین تو کسی سے نفرت کرتے نہیں ہیں. ہاں ایک تھا نا مجرم جو ادھر سے ادھر آیا تھا, محبت کی نگاہوں کے ساتھ دیکھا. اگر محبت حسین نہ ہوتی لعنت اللہ ہوتا. محبت حسین ہے. آپ سب جاتے ہیں روزے پر السلام علیکم حر بن یزید الریاحی پڑھ کر سلام کرتے ہیں. تو آپ یہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے. آپ کے فرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو آج محروم ہے. اس سے ہی یہ سب کس کو معلوم ہے آگے لطف خدا. تو توجہ کیجئے گا کہ کس طرح سے حسین ابن علی نے حیات عطا کی. کس تعبیر فرمانے کہ سرخوش جام ان کی جو الفت کا پی گیا. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. تو حسین ابن علی نے محبت کے ساتھ جو نگاہ ڈالی تو محبت حسین ابن علی کی حور کے وجود سے متعلق ہوئی. اور کیونکہ ہر مومن کا حسین ابن علی کا دل سرخوش جام ان کی جو الفت کا پی گیا کیونکہ آپ حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں, اس لیے اب آپ بھی جا کر حر ابن یزید ریاحی کے بارے میں دل میں آپ کے رتی برابر میل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم حر ابن یزید الریاحی کیوں کرتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ جس طرح سے آپ کا وجود کہتا ہے, آپ کا ضمیر کہتا ہے, آپ کی روح کہتی ہے کہ حر میرے مولا نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. میں ہر کائنات کی چیز کو اپنی مولا کی آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہوں. تو جو میں حسین کے قاتلوں سے نفرت کرتا ہوں, میں جو حرملہ سے, سنان سے, پسر سعد سے, شمر سے, عبید اللہ سے, ان سے نفرت کرتا ہوں, ان کا بغض میرے دل میں. تو کیوں کیا کرتا ہوں؟ کس وجہ سے؟ میں مولا حسین کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. سرخوش جام ان کی جو الفت کا پی گیا. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. تو کس طرح سے جیے آپ؟ جینے کی بات کیوں کی میر نے یہاں پر؟ زندگی کی بات کی. حسین جس کو محبت سے دیکھ لیں وہ جی گیا. بس حسین نے دسیوں کو محبت سے دیکھا, وہ کیا زندہ ہیں اب تک؟ مر گئے, سب چلے گئے دنیا سے, شہداء. تو حسین ابن علی نے جس کو لطف سے دیکھا وہ جی گیا. تو جینے سے, زندگی سے مطلب میر کا یہاں پر ہے کیا؟ میر انیس ہے, معمولی شاعر نہیں ہے. قطعاً سیمینار ہونے چاہیے اس شخصیت پر. بالکل معمولی. میر انیس کو تو کبھی جب دیکھیے مصائب کی بات الگ ہے, اس میں جو تاریخ جس کے پاس آئی اس نے پڑھ دی. آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, وہ کہتا ہے وہ ضعیف ہے. تو اس میں تاریخ ہے, پڑھ دی اس نے جو تاریخ کی کتاب میں. لیکن جب عقائد پر بات آتی ہے اور جب ائمہ کی, امیر المومنین کی, سید الشہداء کی مدح کرتے ہیں میر انیس, تو وہاں پر بھی میر انیس کی فکر عرش اعظم پر جا کر بات کرتی ہے. پھر میر ضمیر پر نہیں چلتے, پھر آیتوں کے ذریعے آپ انیس کے اشعار کی تشریح کو ڈھونڈیے. ما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر. دیکھو حبیب, ہم نے اپنے, دیکھو اے کفار, ہم نے اپنے حبیب کو اشعار نہیں سکھایا. یہ قرآن ہے, ذکر کریم ہے, ذکر مبین ہے, قرآن مبین ہے. کیوں مبین ہے؟ کیوں قرآن مبین ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ ہمارا حبیب اس قرآن کے ذریعے, یہ شعر نہیں ہے, یہ قصے نہیں ہے قرآن, ہم نے اپنے حبیب کو قرآن دیا تاکہ ہمارا حبیب اس قرآن کے ذریعے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, جو زندہ ہے اس کو ڈرائے, وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور خدا کی بات سچی ثابت ہو جائے کافرین کے خلاف. آیت عجیب سی ہے نا, نہیں سمجھ میں آئی, بات کر ابھی سمجھاتا ہوں. حبیب رسول خدا زندوں کو ڈرا ہے, زندوں کو ڈرا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول خدا قبر کے پاس جا کر کہیں گے اٹھ کلمہ پڑھ؟ وہ تو مر گیا. اچھا شریعت اس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر خدا کیوں فرما رہا ہے قرآن میں کہ حبیب زندوں کو ڈراؤ؟ مجھ جیسا ایک طالب علم جس کے 2-4 چیزیں کتابیں پڑھی ہیں, میں بھی قبرستان میں جا کے تو مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, زندوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مردے کو ثواب دینا الگ ہے, خوف خدا آپ مردے کو نہیں دلا سکتے. آپ اپنے مرحومین کی قبر پہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں, حدیث کے ساتھ جو دعا پڑھے, نوحہ, ماتم, مرثیہ,
ثواب پہنچا رہے ہیں، خوف خدا نہیں دلا سکتے. جو خوف خدا تھا وہ تو لے کے اپنے ساتھ قبر میں چلا گیا. قرآن فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. حبیب ہم نے قرآن نازل کیا، شعر و شاعری نہیں ہے، داستان قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے نازل کیا کہ تم جا کر زندوں کو ڈراؤ. پروردگار کیا تیرا کوئی رسول ایسا بھی آیا جو قبرستان میں مردوں کو جا کر کلمہ پڑھواتا تھا؟ خدا کہے گا نہیں، یہ تو خلاف عقل ہے. تو پروردگار تو کیوں اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے کہ زندوں کو ڈراؤ؟ تو خدا جواب دے گا آیت کو پورا کرو، مقابلہ کرنا آیت کے اگلے حصے کا پہلے حصے سے. بات سمجھ میں آ جائے گی. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. خدا کہے گا دیکھو زندوں کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ زندہ کا متضاد کیا ہے؟ مردہ. اگر ہم اس زندے کی بات کر رہے ہوتے جس کو تم میڈیکل سائنس میں مردہ کہتے ہو تو ہم آیت کے اگلے ٹکڑے میں کفار کی بات نہ کرتے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ ہمارا حبیب جا کر زندوں کو ڈرائے. کیوں زندوں کو ڈرائے؟ یعنی جس کے دل میں نورانیت کی رمق ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو بالکل بل اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ لوگ کہ جو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی پست مرحلے پر ہیں، ان کے اوپر ہمارے حبیب کی بات کا اثر نہیں ہوگا. تبھی تو مولا حسین کربلا میں مسلسل خطبے دیتے رہے، حیوانات سے پستر تھے، بات کا اثر نہیں ہوا. جس کے دل میں زندگی کی رمق ہی دیکھا، نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، حسین ابن حر کی طرف دیکھا، حر کے بھائی کی طرف دیکھا، تمام کے تمام لوگوں کی طرف دیکھا. کیونکہ حر زندہ تھا تو بقیہ لشکر عزیز کیا مردہ تھا؟ حسین کی جنگ مردوں سے تھی، لاشوں سے تھی. یہ سب زندہ تھے. موت کون سی آ چکی تھی؟ درد کی، شعور کی، انسانیت کی، عقل کی، حمیت کی، غیرت کی، ترحم کی، انسانیت کی. کہ دیکھو تو صحیح حسین کے خدمت میں مستورات ہیں. کوئی دنیا کے لالچ میں آئے گا لینے کے لیے؟ یہ رسول کا نواسا ہے. تم کس حیوانیت کے مرحلے پر آ گئے ہو؟ حیوان سے پست ہو گئے ہو. ارے حیوان بھی ہوتا ہے رسول کے بچوں کا احترام کرتا ہے، تم ان سے بھی زیادہ پست ہو. یعنی عالم وجود میں اس سے گھٹیا وجود ہے نہیں. لیکن اب آپ نے توجہ کی لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. حبیب اس کو ڈراؤ جو زندہ ہے. تو حسین نے جب خطبے دیے تو اس کو ڈرایا جس کے دل میں رمق ایمان باقی تھی. جو آیا وہ اسی لیے آیا، جینے کے لیے آیا، حیات کے لیے آیا. لِنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً. تاکہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. جو عمل صالح کرے گا پروردگار یہ تو مر گیا، پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. پروردگار وہ تو 61 ہجری میں شہید ہو گیا. کون سی حیات طیبہ؟ اب حیات طیبہ یہ ہے کہ حر کی قبر کے پاس جا کر دعا کرو، گناہ بخشواؤ. قبر ہے حر کی، حیات ملے گی تم کو. سرخوش جام ان کی جو الفت کا پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وجی گیا. درود بھیجے محمد آل محمد پر. اب آپ لوگ تیار ہو چکے ہیں. یہ آخری 4 شعر سنیے، میں مسائل کی طرف آتا ہوں. کتنی گہری بات کہی ہے شاعر نے. مجموعے کا نام ہے اذان مقتل. اذان مقتل مرثیہ. حر کو جو پانی امام حسین نے پلایا، وہ پانی حسین کے ہاتھ سے پیا. شریف زادہ جب کسی کا رزق کھاتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا، اگر رزق دینے والا شریف ہو، طیب و طاہر ہو. اب صاحب اذان مقتل کیا فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں حر کے مرثیے میں کہ لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. لب کی تری، حسین نے پانی دیا، لب تر ہوئے حسین کے. حر کے واقعہ یاد ہے نا، حر کا لشکر پیاسا تھا. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. یہ حر نے پانی پیا، پانی جاتا ہے معدے میں. شاعر کہہ رہا نہیں، یہ حسین کے ہاتھ کا پانی ہے، یہ دل کو جا کے تبدیل کرتا ہے. خاک شفا رکھتے ہو منہ میں، اثر ہوتا ہے دل پر. مولا حسین کے قبر مطہر کی مٹی کی سجدگاہ اگر ہو کسی کے پاس، سجدہ کرتا ہے پیشانی. مولا کی حدیث ہے چھٹے امام کی کہ یخرق الحجب السبع، نورانیت کے 7 پردوں کو چیر دیتا ہے حسین کی مٹی پر سجدہ کرنا. روح کہاں ترقی کرتی ہے. اب یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو ہر سجدہ پر پڑھی جائے. تو پیشانی ٹکراتی ہے مٹی پر مولا حسین کی قبر کی. اثر کہاں پر ہوتا ہے؟
روح پر، دل پر. تو فرمایا کہ لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا، نہ رد کر سکا وہ راو. حور کا دل بقیہ لشکر کی طرح نہیں تھا، احسان شناس تھا، احسان کو مانتا تھا. احسان شناس دل تھا، نہ رد کر سکا وہ راو. دل احسان شناس تھا. حسین کے پانی پلائے ہوئے کے ذریعے جو حور کے دل پر جو لہر وارد ہوئی نا، جو لہر آئی، حور نے اس کو ٹھکرایا نہیں. احسان شناس دل تھا، نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. یہ آنکھ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ہونٹوں نے پیا حسین کا دیا ہوا پانی، آنکھوں نے کی زیارت حسین کی. احسان شناس دل تھا، نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. اب ہوا کیا پھر حور کے ساتھ؟ جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. اب آنکھوں سے دیکھا حسین کو، پانی پیا حسین کے ہاتھ سے، دل ہو گیا زندہ. تو اثر کہاں پر ہوا؟ خون میں. جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. اب اگلا اور آخری مصرع سنیے گا. جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی حور کے دل پہ یہ دستک حسین کی. حور کے تسلسل کے ساتھ پڑھوں کہ جب حور آیا توبہ کے لیے سید الشہداء کے پاس، توبہ کے لیے نہیں آیا تھا، زندگی مانگنے آیا تھا. مولا آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں، زندگی مل جائے گی. تو حور نے جملہ جانتے ہیں آپ کیا کہا تھا؟ دو جملے کہا کہ حل الی توبۃ من سبیل، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ حور گناہ کیا کیا؟ کہا انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ. مولا حسین توبہ اس لیے کہ میں نے رسول کی بیٹیوں کو دہلایا ہے. اس جملے کی تشریح سنو گے، سمجھیں گے آپ اس جملے کی تشریح کیا ہے. جب حور 1000 سواروں کے ساتھ منزل ذی حسم پر آیا تھا تو گھوڑوں کی ٹاپیں 1000 گھوڑے، ٹاپیں زمین پر پڑی، ڈھال، تلوار، نیزے ٹکرائے ڈھالوں کے ساتھ. جو تلواروں کی جھنکار کی آواز سیدانیوں کے کانوں میں گئی اور 1000 گھوڑوں کی ٹاپیں. تو جناب زینب کا دل لرزا، جناب سکینہ اور رقیہ، جناب فروا اور رباب کا دل لرزا کہ کیا ہمارے آقا اور والی، ہمارے مالک حسین ابن علی کی جان پر کوئی خطرہ آ گیا ہے. ایک دم سے یہ بیویاں دہل گئیں. لیکن پھر پتہ لگا حور آیا تو حور کہہ رہے ہیں انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، میں نے رسول زادیوں کے دلوں کو دہلایا ہے. حسین نے توبہ قبول کی، بھیجا لشکر کی جانب حور کو. حور نے جنگ کی. پہلا شہید حسین ابن علی کے لشکر کا کون ہے؟ جو دشمن کے لشکر کا سپاہی ہے. ہے کہیں ایسا معجزہ دیکھنے میں آیا؟ اب یہاں سے آپ نے حور کے جملے کو سن لیا. جب یہ قافلہ پہنچا نا بازار کوفہ میں اور سیدانیوں کی طرف صدقے کے کھجور پھینکے گئے اور صدقے کی روٹیاں پھینکی گئی، تو بی بی زینب نے جب واپس وہ روٹیاں کی اور کھجور، کہا کہ تم لوگ تو اسیر و قیدی، تم صدقے کے کھجور کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے. اللہ اکبر، رسول کی بیٹیوں کو صدقہ دیا جا رہا ہے. میں کہوں گا حر، یہ جو لشکر میں بی بی گئی نا، تمہارا جملہ یہ تھا صبح عاشور کہ میں نے رسول کی بیٹیوں کو دہلایا ہے. کاش حر میدان بازار کوفہ میں ہوتے، دربار کوفہ میں ہوتے، کہ جب عبید اللہ جیسے ملعون و خبیث و نجس کے دربار میں جناب زینب کا داخلہ ہوا، کاش حر تم اس وقت ہوتے تو اپنی سیدانی کی حفاظت کرتے، شہزادی کی حفاظت کرتے. آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد حسن شیرازی سامرہ کے اندر مرج تقلید 1892 میں انتقال ہوا. ان کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے 11-12 محرم کی، 100 سال سے پہلے کا واقعہ. ذاکر ان کے ایک عالم آئے، ذاکر بھی مجتہد، وہ آئے اور انہوں نے جملہ پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. آیت اللہ نے امامہ پھینکا، منہ پہ تماچے لگائے، ماتم کیا. ذاکر نے اگلا جملہ پڑھنا چاہا، آیت اللہ نے اشارہ کر دیا رک جاؤ. کہا سرکار میں کیسے ختم کروں، ابھی تو مصائب کا پہلا جملہ ہے. کہا اس جملے کا حق ادا ہونے دو. کہا سرکار کیا مطلب حق ادا ہونے دو؟ کہا علی اور فاطمہ کی گود کی پالی عبید اللہ جیسا نجس اور ملعون تخت پر بیٹھا ہے اور زینب عبید اللہ کے دربار میں ہے. اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ وارث تقدیر عبید اللہ کے دربار میں ہے. بس ایک دفعہ بیوی زینب داخل ہوئی، عبید اللہ نے دیکھا، فرات زینب متنکرتن، دیکھا بڑے وقار کے ساتھ جناب زینب توجہ نہیں کر رہی اس ملعون کی جانب. کہا من ہذہ المتنکرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ ایک دفعہ بتایا گیا یہ حسین
ظاہر کی بہن ہے، میں کہوں گا شہزادی اس مقام پر بھائی کا نام جب کانوں سے ٹکرایا ہوگا، دن پر کیا آڑیاں چلی ہوں گی، نیزہ گھٹ گیا ہوگا. بس ایک دفعہ بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا. جب بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا تو امیر المومنین کا ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف ازدی وہاں موجود تھا کہ جو جمل اور صفین میں مولا کے ساتھ تھا. ایک دفعہ جب بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس نے برابر میں جو شخص بیٹھا تھا کہا یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، نابینا تھا، دیکھ نہیں پاتا تھا. پوچھنے والے سے جب پوچھا تو اس نے جواب دیا یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے. ایک دفعہ گھبرا کر کھڑا ہوا، عبید اللہ کو مخاطب کیا، یہ علی کی بیٹی